سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج ہم قرآن مجید کی سورۃ احقاف کی آخری آیاتوں میں سے چند آیات لے رہے ہیں. آئندہ کلاس میں اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ ہم پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کے دوران قرآن مجید سورہ کاف کو ہم نے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے مل کر کے غور کیا ہے، فکر کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کو قبول فرما دے، اور جتنے نمازی حضرات ہیں ان سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، انہی کو سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے. ہم ترجمے کی طرف جائیں گے اور ترجمہ کریں گے. یہاں پہ کفرو کا لفظ رہ گیا تھا، اس لیے میں اس کو اور ذرا ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ لفظ اس طرح ہے: افحسب الذین، یہ دیکھیں، افحسب الذین، کفرو، یہ کفرو رہ گیا تھا. ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا اچھا لگے. اس کے بعد تھا لفظ ان، اس طرح. اس کا ترجمہ دیکھیں گے. ہم پہلے ترجمے کی طرف جائیں گے، اور ترجمے میں کوشش ہم یہ کریں گے کہ جس لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے، کیا آ جائے؟ واو الف. کسی لفظ کے آخر میں واو نون آ جائے اور یا نون آ جائے، کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ آ جائے
تو آپ جمع مذکر میں ترجمہ کریں گے. ترجمہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر، یعنی مؤنث میں نہیں ہوگا، جمع مذکر. جس طرح یہاں پہ ہے یحسنون، یحسنون وہ احسان کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کریں گے. اسی طرح اب آپ دیکھیں گے کہ کفرو میں واو الف آ گیا، تو یہ جنہوں نے انکار کیا، یہ ترجمہ ہوگا. اسی طرح یا نون آئے گا تو آپ دیکھیں گے یا کافرین، یا نون آ گیا جمع مذکر کے لیے. اگر یہ مذکر کی جب یہ مؤنث ہوتے نا یہ لوگ، تو یہ کیا ہوتا؟ کافرین نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ للکافرات، پھر مؤنث کا صیغہ ہوتا. اس لیے یہ سب مذکر کے صیغے میں. یہ ذرا خیال کریں گے آپ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو ہر پیج پر آپ کو الفاظ کے آخر میں واو الف یا نون واو نون ملیں گے. تو آپ ترجمہ پلورل میں کریں گے لیکن مذکر فارم میں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یا تو ہو آئے گا، یا ہا آئے گا، یا ہما آئے گا، یا ہم آئے گا آخر میں، اور یا ہن آئے گا. اکثر یہ آئے گا، یہ اکثر یہ دونوں بھی آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پروناؤنز ہے، ضمائر ہے. اور یہ جب آئے گا تو آپ ترجمہ کریں گے ہیم، یہ آئے گا تو ہر، یہ آئے گا بوتھ دیم کے لیے، اور یہ دیم ہوگا مذکر کے لیے، یعنی اس کو میل کے لیے کریں گے. یہ دیم ہوگا لیکن یہ فیمیل کے لیے ہوگا. یہ ذرا خیال کریں گے. بوتھ لکھ رہا ہوں نا، ہما دو، تو یہ کیا لکھا ہے سر؟ یہ دو کے لیے بوتھ دو. اچھا اس طرح یہ ہیم بھی آئے گا، یہ ہوم اور ہیم آئے گا. ہیم وہی ہے انگریزی میں جو ہیم استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش میں ہیم جو ہے یہ سنگولر کے لیے ہے، اور یہاں کیا ہے؟ جمع کے. یہ دو باتیں ہو گئی. اب ہم دیکھیں گے مزید جہاں جہاں الفاظ آئیں گے ہم اس کو سمجھیں، کوشش کریں گے، دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں یہاں سے افحسبہ سے. سورہ کاف کی یہ آخری آیت بڑی اہم آیات ہے، بڑی اہم ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آ جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کیا؟ اور فا جب آتا ہے تو پھر یا پھر یا پس. حسبہ کے معنی حساب لگایا ہے. دوسرا ترجمہ کہ گمان کیا ہے، خیال کیا ہے. کن معنوں میں؟ الذین، ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، ان کے معنی ہوتا ہے کہ، اور ان کے معنی ہوتا ہے اگر. اگر ان کے نیچے زیر آ جائے ان تو کیا ہوگا؟ اگر انشاءاللہ. لیکن ان آ جائے تو ترجمہ کا کہ دیٹ کہتے ہیں. یتخذو بنا لیا، بنا لے، اختیار کر لیا. یہ واو الف کیا آتا ہے؟ انہوں نے اختیار کر لیا، بنا لیا. کس کو؟ عبادی، میرے. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی جمع ہے. میرے بندوں کو، یعنی میری مخلوق میں سے کسی انسان کو، من دونی، من معنی سے، دون معنی علاوہ،
اور یا کے معنی میرے، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے علاوہ کسی کو کیا بنا دیا؟ ولی بنایا، سرپرست بنا لیا، معبود بنا لیا۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی دوست، سرپرست، پروٹیکٹر، بچانے والا۔ تو میرے سوا جس نے میرے ہی بندوں کو اپنا سرپرست، اپنا ولی، اپنا معبود بنا لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہ جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو کیا بنا لیں؟ معبود بنا لیں، تو انا بے شک ہم نے یہ نہ دوبارہ آ گیا، ہم نے تو آتدا تیار کر رکھی ہے، کیا چیز؟ جہنم، للکافرین، لے معنی لیے، المعنی تمام، کافر کے معنی کافر، اور وا یانون کس کے لیے؟ جمع کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے۔ ہم نے جہنم تیار کیے، نزلا، بطور ضیافت، نزل کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو، بطور ضیافت۔ اس آیت کو دیکھو، افحسب الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں کو اپنا ولی، سرپرست بنا لے، انہی سے دعا مانگے، انہی سے ان کی عبادت کریں، ان کے پیروں پہ جا کر کے سجدہ کریں، اور ان کے در پہ جا کر کے ان سے مانگے، مجھ سے نہ مانگے۔ تو میرے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے تو مجھ سے مانگا ہے۔ کوئی ایک پیغمبر بتا دے جنہوں نے کسی اور پیغمبر سے مانگا ہو؟ ہاں؟ نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے نہیں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور پیغمبر سے نہیں مانگا، سب نے کس سے مانگا ہے؟ تو آپ لوگ بھی اللہ سے مانگیں، کیونکہ رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، انسانوں کے دروازے ہمیشہ کھلے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی سو جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں سوتا۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں۔ جب ہم سب اللہ کے محتاج ہیں تو ایک در ہے جس سے مانگے۔ تو اگر انہوں نے میرے بندوں کو میری جگہ اہمیت دے دی اور انہی سے دعائیں کرنے لگے، انہی سے مدد مانگنے لگ گئے، تو انہی لوگوں کے لیے جو مجھ سے انکاری ہے، ان کے لیے ضیافت کے طور پر جہنم ہم نے کیا کر دیے؟ تیار کر دی۔ اب یہ سمجھ آ گیا؟ اب آگے اب پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھا دے، میرے بندے کہیں جہنم نصیب نہ ہو جائے۔ قل، اے حبیب، اے میرے پیغمبر، ان کو سمجھا دے، بتا دے، قل، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اے نبی، اب نبی نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ جو لوگ غلط کام کریں، اب نبی تو نہیں آئے گا نا، اب کام کون کرے گا؟ یہ قرآن آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بتا دیں۔ حل، کیا؟ نون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم، نبی، نبی یہ لفظ ہے، بتا دے، کیا بتا دوں، خبر دوں، تم کو، کہ کیا ہم بتا دیں تم کو، بالاخسرین، بے معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ال کے معنی تمام، یہ لفظ آگے اکثر ہے، کیا لفظ ہے؟ اکثر۔ تو اکثر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خسارہ، اس کا لفظ خسارہ،
ایک لفظ کبرا، ایک لفظ فضلا، ایک لفظ حسن، ان کے ساتھ اگر الف لگ گیا تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن جائے گا. احسن بہترین، افضل بڑی فضیلت والا، یہ اکبر سب سے بڑا، اخسر بہت خسارے والا. کیا ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت خسارہ اٹھانے والے. ہم بتا دیں کہ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں پڑنے والے کون ہیں؟ اعمال عمل کے لحاظ سے، اعمال عمل کے، عمل کر رہا ہے لیکن عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ اب یہ اللہ بتا. اگر وہ عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے تو خسارہ ہے. اگر وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہم کریں گے تو وہ کیا کام ہوگا؟ خسارے کا کام ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے، ہم آپ کو بتا دیں کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ عمل کرتے کرتے نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اب بتائیں گے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ، یہ یانون کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ضل ضائع کر دیا، سعیہم ان کی کوششیں ضائع ہو گئی. سعی کے معنی ایفرٹس، دوڑ دھوپ جو لگے رہے شب و روز، ان کی وہ سعی کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. ضل فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی میں انہیں کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ڈیلیٹ کر دیے گئے، ختم ہو گئے. جبکہ وہم یحسبون، اور یہ لوگ یحسبون گمان کرتے ہیں انہم کہ یہ لوگ یحسنون بہترین کرتے ہیں سنا کام. سنا صنعت ہے، جو یہ بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ بہترین کام جو کرتے ہیں اس کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ ہمارا کام تو بڑا بہترین ہے، لیکن وہ کام پیغمبر کے عمل کے مطابق نہیں ہے اور قرآن کے مطابق، تو کام کیا ہو گیا؟ اس طرح بہت سارے، ہم مسلمان بھی اس طرح بہت سارے کام کر رہے ہیں، نبی نے وہ عمل نہیں کیا اور ہم کر رہے، لگے ہوئے. کوشش یہ کریں کہ یہ کام پیغمبر نے کیا ہے تو پھر تو کریں، اگر پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں اس کام. اس میں باپ کی بہت خوبصورتی نظر آئی، بہت خوشی نظر آئی، بہت زیادہ کچھ. ہاں، یعنی جو کام جس میں نبی کا عمل نہ ہونا، عمل دیکھا کرو کہ نبی نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، اب آپ کو سورہ کہف میں سب کچھ پڑھایا، آپ کہیں میں دیوار بنا رہا ہوں، نبی نے دیوار نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار نہیں بنائی؟ بنائیے نا، لوہا میلٹ کر کے انہیں دیوار کے اوپر سارا وہ نہیں استعمال کیا، تو نبی نے کیا ہے نا. نبی ایک نہیں ہے، نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000 سے زیادہ نبی ہے. ان انبیاء کرام کا قرآن میں ذکر ہے، ایک نے کام کیا ہوگا دوسرے نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ انبیاء کرام کی سیرت میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کون سا کام کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ان کی بیوی نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اگر آپ کی بیوی تجارت کرے تو غلط تو نہیں کر رہی؟ صحیح ہے. اس لیے جو نبی نے کام کیا وہ کام آپ کریں گے، جو نبی نے نہیں کیا ہے تو وہ کام ہم نے دین سمجھ کے نہیں کرنا ہے، دین کا رخ نہیں دینا اس کو، کیونکہ دین وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے. اب اللہ کے کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں لیکن ان کی ساری کوششیں کیا ہو گئی؟ رائے گاہ چلی گئی. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے کس چیز سے؟ اب دیکھیں ذرا، بے آیات ربہم، آیات سے، قرآن سے، ربہم ان کے رب کی، ان کے رب کی آیات سے انہوں نے کیا کر دیا؟ رب کی آیات میں یہ بات ہے نہیں اور ہم لگے ہوئے کر رہے ہیں. آپ سے جو بھی کوئی دین کا کام کریں تو آپ پوچھیں گے کہ قرآن میں کہاں ہے یہ؟ مثال کے طور پر میں اگر یہ پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نہیں ہے یہ. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، کون سا جملہ بہتر ہے؟ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں صلاۃ قائم کرتا ہوں، کون سا بہتر ہے؟ ایک ہی بات تو نہ ہوئی نا. نماز قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ صلاۃ ہے. صلاۃ کے لیے قائم ہے، نماز کے لیے پڑھنا ہے. تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قائم تو نہیں کر رہے. اس لیے آپ وہ کام کریں جو قرآن کے اندر موجود ہے. اب قرآن کہہ رہے کہ اقیم الصلاۃ، میں کہوں میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کے اندر نہیں ہے. یہ بات نہیں کہ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہماری زبان پہ جو چیز جاری اور ساری ہو گئی ہے ہم وہی کر رہے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات سے، رب کی آیت کو چھپایا ہے. وَلِقَائِهِ، یہ واو آ گیا نا، واو، یہ واو آ گیا. یہ اولئک الذین کفروا ربہم ولقاء ربہ ہے یہ نا. اولئک الذین کفروا، بے آیات کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ کیا ہے؟ لقاء ربہم. وہاں آیات اللہ کی آیات سے، یہاں ملاقات سے. یا کیا ہے؟ انکار کیا اور اس کی ملاقات سے، اس کے ملنے سے. یعنی اللہ سے ملاقات کا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ سورہ کاف کی ان آیات میں میرا کیا پیغام تھا، تو مجھے اس کے لیے آپ کو مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب میں یہ کہوں کہ مجھے رب سے ملنا ہے تو رب اپنے قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ ہاں کہ نہیں؟ پوچھے گا نا. تو جب پوچھ رہا ہے تو اس کی تیاری کی ہے ہم نے. یہاں کہا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے اور رب کی آیات سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ تو حبطت، ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، ضائع کر دیے گئے. ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ بس ہٹا دو، ختم. آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ فلا نقیم، پھر لا نہیں
نون کے معنی ہم، قیم کے معنی قائم کریں گے، قائم کے معنی کھڑا کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، وزنا میزان، ان کے لیے تو میزان بھی ختم ہے، ہم میزان قائم نہیں کریں گے۔ جب میزان قائم نہیں ہوگا تو اعمال تولے نہیں جائیں گے، اعمال ان لوگوں کے تولے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے کلام کے مطابق کام کیا تھا، لیکن اس کام میں کہیں ریاکاری آ گئی، کوئی بشری کمزوری آ گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی، لیکن کام کر رہا تھا، ایسے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے اعمال وزنی ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو عیش عشرت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا تول کا پڑھنا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ کہہ رہے وہ تمہیں معلوم ہے وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، تباہی اور بربادی آگ کی جگہ ہے، اسے بچو۔ اس لیے اعمال صرف مومنین کے تولے جائیں گے، باقیوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ یہ اللہ کا شکر کرے کہ ہم مومن تو ہیں، مسلمان ہیں، نبی کی امتی ہیں، اگر نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کے اور ہمارے اعمال تولے تو جائیں گے، لیکن اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں کیا اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے، نبی کی ساری سنت بالکل عین قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو، یعنی چلتے پھرتے وہ کیا تھے؟ قرآن تھے۔ تو نبی کا عمل تو یہاں موجود ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم، یہی ہے بدلہ، ہم ان کا، بطور کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ وجہ کیا بنی؟ بما کفروا، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کے کلام سے۔ اور دوسری بات اب ذرا غور سے دیکھیں، اس کو آخری واتخذوا، اور بنا لیا تھا، آیات ہی، میری آیات کو بھی مذاق، ورسلی، اور میرے رسولوں کو بھی مذاق میں اڑا دیا تھا۔ میری آیات کو بھی اور میرے رسولوں کو، یہ رسول جو ہے نا ادھر، یہ جمع ہے، کیا؟ کس کی جمع ہے؟ رسول کی۔ ایک رسول ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ یعنی جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کے عمل کے مطابق آپ نے کام کرنا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو بھی مذاق میں اڑا دیا، اپنا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ رسولی، اور میرے رسولوں کو بھی کیا بنایا؟ ہزوا، مذاق بنا کر، مذاق کر کے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو کیا کرو؟ آہستہ آہستہ پڑھا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا کرو، سوچ سمجھ کے پڑھا کرو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تیزی سے پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے۔ رب نے تو یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ قرآن کتنی مدت میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال. کیوں 23 سال میں اترا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی کے دل و دماغ میں اچھی طرح یہ قرآن اتر جائے. اور پھر نبی کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھا کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو پڑھا کریں. تو اگر نبی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں تو نبی نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے قرآن نہیں پڑھا، ایسا نہیں کیا، بلکہ نفل نماز پڑھی ہوگی اور پھر قرآن شروع کیا ہوگا. 2 آیات پڑھی ہوگی لیکن سوچ سمجھ کے پڑھی ہوگی. ایک آدمی یہ کہے کہ میں رات بھر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہوں اور میں نے قرآن کو ختم کیا، تو کیا یہ نبی کا عمل ہے؟ جب نبی کا عمل نہ ہو تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے، نبی کے مطابق نہیں ہے، وہ پورا قرآن ہی ختم کر دیں، قرآن کو اس طرح کر لیں، وہ قرآن اس کے کام نہیں آئے گا. قرآن آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں کیا ہو جائے؟ اتر جائے. اس لیے قرآن مجید مسلمان جو ہے ختم کر رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ نہیں رہے، یہ ہمارا قصور ہے بڑا. تو اس پہ آپ غور کرتے ہیں دوبارہ. افحسب الذین کفروا، کیا جو لوگ کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرا در چھوڑ کر میرے ہی مخلوق میں سے، میرے بندوں میں وہ کیا کریں؟ اپنا معبود بنا لیں، انہی سے مدد مانگے، انہی سے سب کچھ مانگے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے. یعنی رب کا در ہر وقت کھلا ہے، اس کو چھوڑ دو اور کہیں اور چلے جاؤ. انبیاء نے اللہ کا در اختیار کیا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، وہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو ہم کس کو یاد کریں؟ ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ وہاں جا کر بھی یا علی مدد کا نعرہ لگا دو، یا ابو بکر کا مدد نعرہ لگا دو. یہ کہا ہے؟ یا کہیں بکر یا علی نے یہ کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے نہیں کہا ہے کہ مدد ہم سے مانگے. ہم تو مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ تو تم بھی انہی سے مدد مانگو نا، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر ان کو سمجھا دو نادانوں اعمالا، کہ عمل کرتے کرتے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ میں تمہیں بتا دوں، نبی کہہ رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو، الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئی کیا چیزیں؟ ساری کوششیں فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر بھی، یعنی آخرت کا تو رہا ہی نہیں، دنیا میں ہی سارا ختم ہو گیا. وہم یحسبون، اور یہ کام کرتے کرتے یہ گمان کرتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم کام تو بہترین کر رہے ہیں لیکن کام قرآن کے مطابق نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس قرآن موجود تھا، رب کی آیات موجود تھی، لیکن ان کی رب کی آیات کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تالا لگا دیا تھا، چھپایا تھا. وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات سے بھی انکاری تھے، یہ اللہ کے ملاقات سے انکاری تھے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ، اب جب ضائع ہو گئے تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے. اللہ اکبر، غور کریں ذرا، وہ اپنے بارے میں سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم، یہی ان کا بدلہ ہوگا، یہی ان کی سزا ہوگی. بطور کیا؟ جہنم ان کی جگہ اور ٹھکانہ ہو. بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھپایا تھا. یہ خود بھی قرآن سے چھپتے رہے اور خود بھی قرآن لوگوں سے چھپائے رکھا تھا. واتخذوا آیاتی ہزوا، ہماری اللہ کی آیات کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟
مذاق میں اڑا دیا. وہ رسولی حضوا، اور میرے رسولوں کو بھی مذاق میں اڑا دیا کہ ان کا عمل تو ایسا ہوگا، عمل تو ہمارا اچھا ہوگا. تمہارا عمل کہاں اچھا ہے؟ کہ نوح علیہ السلام نے وہ عمل نہیں کیا، یونس علیہ السلام نے نہیں کیا، کسی پیغمبر نے نہیں کیا، آخری پیغمبر نے بھی وہ کام نہیں کیا، اور آپ کرنے لگ گئے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے چکر میں لگا دیے نا. قرآن سے آپ کو ثابت کر کے نہیں دے رہا. آپ کہہ رہے نہیں بس میرے پیچھے آؤ. اور جتنا آپ قرآن سے محروم رہیں گے اتنا آپ بلائنڈ فیتھ کرتے رہیں گے. اس لیے یہ قرآن کے قریب لوگوں کو آنے نہیں دیتے، قرآن سمجھا نہیں رہے. اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر لوگوں کی نظر فکر ایک ہو جائے گی، پھر یہ مسجد ارادہ نہیں ہوگی، پھر ہم حرم میں بھی ایک ہوں گے اور یہاں پر ہم کیا ہوں گے کہ قرآن ایک کرنے کے لیے آیا ہے. جب قرآن ایک کرنے کے لیے تو جماعتیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. ایک جماعت بن جائے گی. وہ جماعت کس کی ہوگی؟ قرآن کی جماعت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہوگی. اس کے لیے تیاری یہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پھر اپنی اپنی مسجدیں اپنی اپنی جماعتیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے، کوشش کریں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے. اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بس بیٹھنا بڑا مشکل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج وقت دیا ہے، غور کیا ہے، ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کر کے آئیں، مطالعہ کر کے جب آئیں گے تو آپ سوالات بھی کریں گے. اور اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ صرف سنیں گے. اور سنی تو ہم پہلے سے ہیں، تو اسی لیے اور سنی بن جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ پڑھ کر آیا کریں. کیا کریں؟ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور ہر ایک کی تفسیر پڑھیں، ہر ایک کی. لیکن یہ چشمہ اپنا ہو. ہاں، چشمہ کسی اور کا نہ لگائیں، اپنا عقل اپنی استعمال کریں. تفسیریں سب کی پڑھا کریں لیکن عقل ضرور استعمال کریں. بہت زبردست کلام اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ ہفتے میں ہوگا یا نہیں ہوگا. یقین کریں میں تو اتنا بیمار ہوں، میرے گلا کام نہیں کر رہا ہے، سب کو آواز بھی بیٹھ گئی ہے. لیکن میں نے کہا آپ بیٹھے ہوں گے، میں نہ جاؤں تو میرا کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ پروگرام کر رہا ہو. دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمان مسجد میں جتنے علماء کرام ہیں ان کو یہ قلم چلانے کی ہمت، توفیق اور جرأت عطا فرما دے، تاکہ میں کسی دن بیمار ہوں تو یہ پروگرام کینسل نہ رہے. تو آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے ان کے لیے. یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ایسا نہیں ہے. میں تو عالم ہوں نہیں نا، میں تو طالب علم ہوں. وہ جو علماء ہیں ان کو یہاں کام کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہم غلطی کر جائیں تو ہماری اصلاح کون کرے گا؟ میری اپنی کلاس میں فاروق اعظم مسجد میں، اسماعیلیہ مسجد میں باقاعدہ انتظام حق تھانوی صاحب جو بڑے مشہور معروف عالم دین ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے کلاس میں. وہ کلاس میں بیٹھتے تھے، دیکھتے رہتے. یہاں بھی ہم کوشش کریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو کہ وہ آ کر بیٹھے اور تعلیم حاصل کریں. جس طرح حضرات کے پروگرام میں اگر آپ کو کوئی لفظ مشکل لگے، کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی آیت ہو اور آپ کو ابہام پیدا کرے تو آپ سوال کر سکتے ہیں.